السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ بنی اسرائیل اور سونے کا بچڑا۔ فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے کچھ فاصلے طے کر چکے تو وہ ایسی جگہ پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی پوری زندگی مصر جیسے بت پرست ملک میں گزاری تھی، اس لیے وہ لوگ بتوں اور بت پرستی کے عادی ہو چکے تھے۔ وہاں بت پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں دوبارہ بت پرستی کی خواہش جاگ اٹھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اسی طرح ہم بھی ہمارے لیے ایک معبود یعنی ایک بت کا تعین کر دیں جس کی ہم پوجا کریں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح طور پر کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسے بلا بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کتنے جاہل لوگ ہو، بت پرست لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کرنے والا کام ہے اور سب سے بیہودہ کام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے، بھلا یاد کرو تو کہ تم لوگ فرعونیوں کے حکم و ظلم ستم کا شکار تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس کے ظلم سے نجات دی۔ تم اس خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو جس نے تم پر احسان کیے ہیں، اور اس پروردگار کو بھول گئے جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی کے کڑے سے نکال کر خوش بختی کے منظر تک پہنچایا ہے۔ تو پھر ہی تو بنی اسرائیل اپنے ارادے سے باز آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے کوئی طور پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل میں سامری کا نام کا ایک شخص تھا۔ یہ نہایتی گمراہ اور گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اسے سونا چاندی ڈالنے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے کے تو ان کے جانے کی 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو قبطیوں نے ان کے پاس بطور حفاظت رکھوائے تھے۔ یہاں بنی اسرائیل نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے، اور فرعون کی اپنی قوم سمیت ہلاکت کے بعد واپسی کی صورت نہ رہی تھی، تو یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے۔ سامری چونکہ سونا ڈالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے سونا چاندی ڈال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ نیز سامری کے پاس وہ مٹی موجود تھی جو اس نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے حاصل کی تھی۔ چنانچہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے میں ڈال لی، تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، جبکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سونے
ہی کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ یہ شابدہ اور خلاف عادت عمر لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراہ کن پٹی پڑھائی تو اس کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ باقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ آج بھی مشرک اور بت پرست لوگ اپنے بتوں کے حوالے سے شبدے دکھا کر اپنی قوم کو بت پرستی پر لگائے رکھتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ یہ لوگ اتنے بیوقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے اور نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے لیے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہارا پروردگار رحمان ہے، یہ بچڑا تمہارا پروردگار نہیں، لہذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سخت تنبیہ کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنے اس برے عمل پر قائم رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ آپ کا غصہ سامری اور اپنی قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور باقی لوگوں نے روکنے میں پوری کوشش نہ کی۔ تم لوگ نے جلد بازی کی اور حکم خداوند آنے کا بھی انتظار نہ کیا جو میں لینے گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین مصیبت میں مبتلا ہونا نہایت ہی شاگزار تھا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور آپ کو وعظ و نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سامری کا انجام۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام
سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اپنے بنائے ہوئے بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و متحرک نہ تھا۔ سامری کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا القرآن کریم ترجمہ تو چلا جا، پس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو معیت۔ چنانچہ سامری کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا اور لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی سخت اور وحشت میں گزار رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گائے کے پوجا کرنے والوں کو معافی دلوائیں۔ معافی دلوانے کے لیے 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے تو وہ بڑھ گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم 72 ہو گئے ہو، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہیں رہ جائیں، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رہ جانے والوں کو جانے والوں کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع رہ گئے اور کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھتے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا اور توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے توبہ، میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم
جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے، اور یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی۔ ترجمہ: اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ بے شک ہم نے تیری طرف سے رجوع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو عنقریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا اور یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے۔ یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی سفارش کرنے کے لیے ایک مثال ہے، اور نبی کی شفاعت حق و ثابت ہے۔ اس سے دنیا اور دین کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی سفارش فرمائی جو ان کے کام آئی۔ بنی اسرائیل کی توبہ۔ جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کے لیے توبہ اور معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہیں وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائے، تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ اور صبح سے شام تک جب 10,000 اور بعد روایت کے مطابق 70,000 قتل ہو گئے تو جو لوگ باقی بچے، تب ایک بار پھر سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، اور قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا رب اپنا پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سبق۔ پیارے دوستو، حقیقی معبود صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے دکھ اور تکلیف اور مصائب کی صورت میں صرف اسی خداوند کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے۔ نیز یہ کہ اللہ پاک کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی شفاعت سے امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم رؤوف و رحیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانبردار اور غلام سچے عاشق بنے
تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمارا مستقبل روشن ہو، آمین ثم آمین۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں، جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔